فرشتوں نے بھی فخر کرتا ہے میرا بندہ میرے سامنے جھک کے رہے. تبھی تو ایک بندے نے مولا کائنات امام علی بن ابی طالب سے سوال کیا پروردگار نے فرشتوں کو افضل کیوں بنایا اور کیوں نہیں بنایا, انسان کو افضل کیوں بنایا؟ مولا کائنات سے سوال ہوا. فرشتوں کو افضل بناتا جو سارے زندگی عبادت کرتے ہیں, جو سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں, جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں, جو قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں, جو جہاں پر مشغول ہے وہ وہاں پر مشغول ہے, اللہ کی کبھی نافرمانی کرتا ہی نہیں ہے, تو افضل ان کو ہونا چاہیے. مولا کائنات نے بہترین طریقے سے جواب دیا کہ اللہ نے پوری کائنات کی مخلوق کو 3 قسم کی بنائی, 3 قسم کی, اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے. ایک مخلوق بنائی جن کو فقط عقل دیا, وہ ہے فرشتے, صرف عقل. ان کو کسی کا گناہ کا پتہ نہیں ہے, گناہ کیا ہوتا ہے, گناہ کی لذت کا پتہ نہیں ہے, گناہ کیا ہوتا ہے. اور دوسری مخلوق بنائی جس کو فقط شہوت دی, عقل نہیں, وہ ہے حیوان. اب چھوٹی سی مثال دوں, اگر آپ کے گھر میں گائے بھیڑ بکری ہو, اگر اس کو آپ زمین کھول دیں, گھاس سامنے پڑی ہو, وہ گھاس کھائے گی نہیں کھائے گی, اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اپنی ہے یا پرائی ہے. حیوان کی عقل نہیں ہے نا. اب جن کو یہ پتہ نہیں ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے, وہ پھر بھی کھانا شروع کر دے, وہ حیوان ہے. اب دوسرے الفاظ میں کہوں, جو بھی اپنے عقل سے صرف کام لے, صرف عقل سے کام لے, جن کو عقل اللہ نے عطا کی ہے وہ ہے فرشتے, اور جن کو شہوت عطا کی ہے وہ ہے حیوان. اللہ نے کہا میں اس لیے تو فوقیت دے رہا ہوں انسان کو کہ میں نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں دونوں چیزیں اکٹھے رکھے ہیں. میں نے ان کو عقل بھی دی ہے, ان کو شہوت بھی دی ہے. اگر یہ بھی انسان عقل سے کام لے کر شہوت پر غلبہ پا جاتا ہے, تو یہ جو جس کو فقط مخلوق کو عقل دی ہے, جو فقط مجھے سجدہ کرتی ہے, اگر یہ انسان عقل سے کام لے کر شہوت پر غلبہ کر لیتا ہے, تو میں یہی فرشتے ان کے دروازے پر جھکا لیتا ہوں. یہی فرشتے ان کے دروازے پر جھکا لیتا ہوں. اچھا ایک چھوٹی سی مثال یہاں پر بیان کریں. مدائن میں مدائن حضرت سلمان فارسی کے مولا کائنات مسجد کوفہ میں منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. مدائن میں جب حضرت سلمان فارسی کے وقت رحلت آ گئی, دنیا دھونے کا وقت آ گیا, تو سلمان حجرے میں سویا ہوا تھا. میں نے کیا کہا, جو عقل سے کام لے کر نفس پر غلبہ کرے, جو اللہ فرشتوں کو جھکا دیتا ہے, مطیع بنا دیتا ہے, جس سے وہ کہیں فرشتوں کو ویسے ہی کرتا ہوگا. ملک الموت آ گیا تھا, وہ بات کیا. حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کون؟ کہا ملک الموت. جب ملک الموت کا نام آ جاتا ہے تو ہمارے ٹانگیں کانپنے شروع ہو جاتی ہیں. کیوں کانپنے شروع ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہ بھی اتنے ہیں. سلمان نے کہا رک جاؤ, ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا. سلمان فارسی جس نے عقل سے کام لے, وہ جو انسان تھا, وہ بھی تو انسان تھا, اس نے معصومین کی اتنی اطاعت کی, اس اطاعت کی وجہ سے رسول خدا نے ان کو لقب دیا سلمان منا اہل بیت. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. عقل سے کام لیا تھا, معصومین کی اطاعت کی تھی, فرمان برداری کی تھی, جس کی وجہ سے کہا سلمان منا اہل بیت. ملک الموت آیا تھا, وہ بات کیا کون؟ ملک الموت. جا ابھی وقت نہیں آیا ہے موت کا. حضرت مولا کائنات کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے, مسکرائے. جیسے مسکرائے تو سننے والوں نے دیکھا, دیکھنے والوں نے دیکھا, کہا یا علی کیا کوئی بات یاد آ گئی؟ مولا کائنات نے کہا نہیں, بات تو کوئی یاد نہیں آ گئی, اصل میں وہ ملک الموت کو ڈھک رہا ہے. بات تو یاد نہیں آ گئی, لیکن وہ ملک الموت کو ڈھک رہا ہے. اچھا میں نے تاریخ میں یہ نہیں پڑھا کہ مولا نے کوفہ چھوڑا ہوگا, میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا. مولا کائنات کوفہ میں موجود تھے, مدائن میں پہنچ گئے. توجہ کریے گا, مولا کائنات کوفہ میں بھی موجود تھے, مدائن
نبیوں کو بھی مہلت نہیں دیتا، جو جہاں پر بڑا ہوتا ہے وہاں پر روح پر اٹھا لیتا ہے، نبیوں سے بھی نہیں کرتا۔ یہ کیا یہاں پر نبی بات کا اجازت کیوں طلب کر رہے ہو؟ یقین مانی ملک الموت کا الفاظ جملہ ہے کہ یا علی یہ تیرا چاہنے والا ہے، تیرا اطاعت گزار ہے، میں اجازت جب تک نہیں دے گا جا نہیں سکتا، اس کا حکم ہے۔ علی والے کے پاس آرام سے جا رہا، حضرت جب رک گیا، حضرت مولا کائنات کی جو ہجرت میں داخل ہوئی، سلمان فارسی سوئے ہوئے تھے، اجازت کے لیے پڑی ہوئی تھی، مولا کائنات کی قدموں کی آہٹ سنی، حضرت سلمان فارسی نے چہرے سے پردہ ہٹایا، جو اجازت کی ہٹائی اور اٹھ کر سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ سلام دے کے کہتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سلمان زیادہ کیوں نہیں، زیادہ کیوں نہیں، بہتری جو لائے زیادہ کیوں نہیں؟ مولا دل نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ کے کرے گا۔ اللہ پر یہ محبت ہے نا، مولا دل نہیں چاہتا کہ تجھے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ مولا کائنات نے مسکرا کر پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھ، جب دیکھا نا جنت میں بھی ان کی سرداری